رسول اللہ اما بعد۔ امام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اعلم رحمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت فرمائے، یہ بات جان لیجئے، آپ اس بات کا علم حاصل کر لیجئے، انہو یجب علینا تعلم 4 مسائل، 4 مسئلوں کا علم سیکھنا ہمارے لیے واجب ہے، 4 چیزیں سیکھنا ہمارے لیے واجب ہے، اور ان میں سے فرماتے ہیں الاولی العلم، ان میں سے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ہے علم۔ علم کس چیز کا؟ وَهُوَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ کے نبی کی پہچان اور دین اسلام کی پہچان بالادلہ، دلائل کے ساتھ۔ عام طور پر ہم میں سے ہر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے نام سے تو جانتا ہے، لیکن اس کی صفات، اس کی اختیارات، اس کے افعال، اس کی قدرتیں، اس کے احکام، وہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، کن چیزوں سے راضی نہیں ہوتا، کن چیزوں پر خفا ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، ان باتوں کی تفصیل ہمیں نہیں پتہ ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو کئی معاملات میں ناراض کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کیسے راضی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو علم ہے یہ آپ کو بتائے گا، یہ علم آپ کو بتائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق کیا ہیں، آپ علیہ السلام کی ذات کیا ہے، آپ علیہ السلام کی صفات کیا ہیں، آپ کی ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں کیا ہیں، یہ علم آپ کو بتائے گا، یہ علم آپ کو آپ کے دین کی پہچان کرائے گا۔ تو سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ علم۔ اس علم کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی بہت سارے لوگوں کو بلند کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کو، اور بہت سارے لوگوں کو اس علم کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پست کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ علم والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت دی، اتنی اہمیت دی کہ فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ کے فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور فرمایا اللہ کے اس گواہی کے اندر ایمان والے، علم والے لوگ بھی شامل ہیں، وہ بھی دلائل اور انصاف کی بنیاد پر یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اتنا بڑا رتبہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کسی اور کی گواہی کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ جب خود جو گواہی دے رہا ہے اور کسی گواہی کی کیا ضرورت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس گواہی کے اندر فرشتوں کو بھی شامل کیا، اور دنیا میں، انسانوں میں صرف اہل علم کی کیٹیگری کو اللہ تعالیٰ نے شامل کیا کہ یہ لوگ میری ربانیت کی، میری وحدانیت کی، میری توحید کی گواہی دیں گے۔ اور یقین جانیے کہ اگر کوئی انصاف پسند علم والا ہے تو وہ اس لا الہ الا اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ اس کے پاس علم ہے۔ عام طور پر لوگ جن معاملات میں پھنستے ہیں وہ جہالت کی وجہ سے پھنستے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ جتنا کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں نا، آپ کو زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، امام احمد فرماتے تھے اس سے کہیں زیادہ لوگ علم کے محتاج ہوتے ہیں، کیونکہ کھانا آپ دن میں کتنی مرتبہ کھا سکتے ہیں؟ 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، اس سے زیادہ کون کھاتا ہے؟ لیکن کہتے ہیں علم آپ کو ہر سانس کے ساتھ ضرورت ہوتا ہے۔ کسی لمحے آپ اگر علم کے بغیر رہے تو یہ جہالت آپ کو، یہ علم کی عدم موجودگی آپ کو کفر بھی کرا سکتی ہے، شرک بھی کرا سکتی ہے۔
اس لیے آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ جہالت پر مبنی باتیں کہہ جاتے ہیں، بعد میں جب ان کو سمجھایا جائے تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ علم نہیں تھا نا، یا اس خاص موقع پر وہ علم سے خالی تھے، انہوں نے غصے کو، انہوں نے گفتگو کے انداز کو، جوش کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ وہ علم ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا۔ تو یاد رکھیے کہ علم آپ کو ہر سانس کے ساتھ ضرورت پڑتا ہے، بلکہ جس طرح مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے نا اس کو زندہ رہنے کے لیے، آپ کے دل میں ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے، بلکہ انسان کی زندگی ذاتی طور پر علم کی محتاج ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو یہ انسان مردوں میں آپ شمار کر لیں، زندوں میں اس کو شمار نہ کریں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، علم کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ لا یطلب العلم براحت الجسم، علم آپ کو آرام دیتے ہوئے، اپنے آپ کو آرام دیتے ہوئے پرسکون حالات میں آپ کو علم حاصل نہیں ہوتا۔ علم کے لیے ضروری ہوتا ہے تھکاوٹیں، مشقتیں، محنتیں۔ من طلب العلا سحر اللیالی، اس کے لیے راتوں کو کتنی دفعہ جاگنا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنی آنکھوں کو کھولنا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا پڑتا ہے۔ آپ ہر جمعے، آج بھی جمعہ سورۃ الکہف پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ سورۃ الکہف میں جب خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تو وہاں کا واقعہ صحیح بخاری میں بھی کچھ وضاحت کے ساتھ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ مجھ سے زیادہ علم والے حضرت خضر ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کیف السبیل الیہ، کہ خضر علیہ السلام کے پاس کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کیسے پہنچا جا سکتا ہے، اس راستے سے جاؤ جہاں دو دریا مل رہے ہوں گے، وہاں پر وہ ہمارا بندہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے۔ یہاں پر شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں اگر کسی آدمی کو، دنیا میں کسی آدمی کو علم حاصل کرنے کے لیے گھر میں بیٹھ کر ہی علم آ جاتا تو وہ موسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ پوری امت کی ذمہ داری تھی ان کے سر پر نا، پوری امت، پوری بنی اسرائیل ان کے سر پر تھی، لیکن جب علم طلب کرنا تھا انہوں نے تو ان کو گھر سے نکلنا پڑا تھا، ان کو مشقت کرنی پڑی تھی، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمیں اس سفر کے اندر بہت تھکاوٹ پہنچ گئی ہے، اور ان تھکاوٹوں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کری۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو اپنے سفر کو کچھ مشکل کرنا پڑتا ہے، اپنی ٹائم کو، اپنی روٹین کو کچھ ٹف کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کچھ نہ کچھ علم حاصل کریں، اور لوگ اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے لوگ جاہل رہنے کے لیے تیار ہیں، لوگ اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ پہچان کر خوش ہیں، لیکن لوگ اپنی نیند کو قربان کر کے اپنے اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ معاملہ یہ تھا اگر یہ لوگ اپنے اللہ کی معرفت حاصل کر لیتے، دنیا بھی ان کے قدموں میں ہوتی اور آخرت بھی ان کے قدموں میں ہوتی۔ اللہ نے بنائی اس لیے فرمایا کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ جب تمہیں پتہ چل جائے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کیا ہے، پھر تم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو مقابلے میں کھڑا نہیں کرنا۔ لیکن یہ پتہ کرنے کے لیے بھی لوگ تیار نہیں ہیں۔ اب جائیے لوگوں کے پاس بڑی بڑی یونیورسٹیوں کی ڈگریاں تو ہوں گی، لیکن ایک چھوٹے سے مدرسے کا سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا ان کے پاس۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، ان کی روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے، ان کے معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اس لیے لوگ شرک کے اڈوں کو تو آپ دیکھیں گے، مزاروں کو تو دیکھیں گے آباد کرتے ہیں، کیونکہ ان کو نہیں پتا کہ مزاروں کو کچھ نہیں دے سکتے، لیکن مسجدیں لوگ آباد کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ ان کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ مسجدوں سے اللہ تعالیٰ کے گھر آ کے مانگنے سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ تو یہ علم آپ کی اور میری بہت بنیادی ضرورت ہے۔ اس لیے امام محمد ابن عبد الوہاب نے سب سے پہلے 4 تمہیدی باتیں ذکر کی۔ تمہیدی باتیں یہ ہوتی کہ اصل موضوع سے پہلے آپ کو تھوڑا سا بتایا جائے۔ کہتے ہیں کہ 4 چیزوں کا آپ کے ذہن میں ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ علم۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ایک باب کا نام رکھا ہے، چیپٹر کا نام رکھا ہے باب العلم قبل القول والعمل۔ عمل کرنے سے پہلے
بات کرنے سے پہلے علم کا بیان۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم امام ہے، عمل مقتدی ہے۔ اگر علم آگے ہے تو پیچھے عمل ہو سکے گا، اگر علم نہیں ہے تو پیچھے مقتدی کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں علم قائد ہے اور عمل اس کے پیچھے چلنے والا سپاہی ہے۔ اگر قائد غلط ہو گیا نا تو سپاہی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب کہتے ہیں نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہ لوگوں کے راستے پر۔ جانتے ہیں گمراہ لوگوں کی تعریف کیا ہے؟ وہ لوگ جو عمل تو کرتے ہیں لیکن علم کے بغیر کرتے ہیں۔ اور اس سے مراد عیسائی ہے۔ عیسائی اپنے طور پر رہبانیت اختیار کرتے ہیں، بڑی مشقتیں اٹھاتے ہیں، دنیا کو بالکل ترک کر دیتے ہیں، لیکن یہ تو اللہ نے سکھایا ہی نہیں۔ اللہ نے تو اپنے پاس آنے کے لیے یہ طریقہ تو دیا ہی نہیں، تو وہ محنتیں بڑی کرتے ہیں لیکن علم کے بغیر۔ اور مغضوب علیہم کون ہیں؟ جو علم تو ہے ان کے پاس لیکن عمل نہیں کرتے، اور ان سے مراد یہودی ہیں۔ علم ان کے پاس دلائل اور ان کے پاس ہیلے حجتیں ڈھیر لگی لیکن عمل سے کوئی نہیں۔ وہی بات جس کو اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں اسی کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو علم آپ کی میری بنیادی ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ ابھی آپ نے جو سحری کی ہے، آپ کو سحری میں کوئی بہت اچھا کھانے کے لیے بھی ملا ہوگا نا، لیکن علم سے اچھا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بس اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ علم کی بھوک پیدا کرنی پڑتی ہے، علم کی بھوک پیدا کرنی پڑتی ہے۔ جب آپ علم کی بھوک پیدا کرتے ہیں، آپ یقین جانیں گے ہمارے اسلاف میں، یہ پاکستان کے تھے شیخ عطا اللہ حنیف بھوجانی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عام طور پہ ان کے گھر والے ان کی لائبریری میں ان کو کھانا دیتے تھے، تو یہ کھانا دیتے ہوئے وہ ساتھ میں خالی کٹوری رکھ دیتے تھے۔ یہ خالی کٹوری میں روٹی لگا لگا کے کھاتے رہتے تھے، تو ان کو پتہ نہیں چلتا تھا میں سالن کے بغیر کھا رہا ہوں۔ اتنے وہ علم کے اندر، اپنے مطالعے کے اندر مگن ہوتے تھے، اتنے زیادہ۔ یہ بھوک ایک ہوتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ کہا، کہتے ہیں کہ من لم يدخل جنت الدنیا لن يدخل جنت الآخرہ، جو دنیا کی اس جنت کے اندر نہ جا سکا نا، وہ آخرت کی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ دنیا کی جنت کون سی ہے، تو کہتے ہیں یہ علم۔ یہ لذت صرف ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جن کو اس کی بھوک ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس علم کے اندر غرق ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بہت بلندیاں دیتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو ایمان والے ہیں اور جن کو علم دیا گیا، اللہ ان کو بلند کرتا ہے۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، ان سے کہو تو وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، کیا دونوں برابر ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ آدمی جس نے مشقتیں اٹھائی ہیں، جس نے راتوں کو جاگا ہے، جو آپ کی ساری دنیا کی آسائشیں چھوڑ کے وہ چاٹوں اور چٹائیوں میں بیٹھا ہے، تو وہ آدمی اور وہ آدمی جو آسائشوں میں پڑا رہا، دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی مجلس میں بیٹھ کر سوچتا ہے کہ کب یہ جان چھوٹے گی اور میں جاؤں گا، اور ایک آدمی جو ہے مجلس میں آتا ہی اس لیے ہے کہ تھوڑا سا اور مل جائے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے پیغمبر آپ ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ حالانکہ پورے قرآن میں پڑھ کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ بات نہیں سکھائی کہ اے میرے رب میری طاقت میں اضافہ کر، اے میرے رب میرے مال میں اضافہ کر۔ یہ پورے قرآن میں آپ کو دعا نہیں ملے گی، لیکن قرآن میں آپ کو یہ ملے گا ربی زدنی علما، میرے محبوب آپ نے یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ میرے علم میں اور اضافہ کر۔ تو یہ علم میں اضافہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ ماننا۔ تو کوشش کیجئے اپنے آپ کو علم سے جوڑیے، انشاءاللہ یہ علم کبھی بھی آپ کو
غلط راستے پر نہیں چلائے گا۔ یہ علم ہی تو ہے جو آپ کو واضح کرے گا کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے۔ کتنے لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے غلط ڈگر پہ چلتے ہیں۔ ایک آدمی کو نہیں پتا کہ پنڈی کا راستہ کون سا ہے، پشاور کا کون سا ہے، وہ پنڈی جانے کے لیے پشاور والے راستے پہ چل پڑے تو وہ پنڈی تو نہیں پہنچ سکے گا نا، اور اگر اس کو پتا ہوگا کہ پنڈی کا کون سا ہے تو وہ پشاور کے راستے پر نہیں چلے گا نا۔ تو ضروری ہے کہ میرے اور آپ کے پاس علم ہو۔ تو آج یہ بات ہم نے سمجھ لینی ہے کہ دین میں 4 چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، ان میں سے ایک ہے آپ کا علم۔ علم کس کا؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں اور دین اسلام کے بارے میں۔ ان چیزوں کی وضاحت ہم کریں گے انشاءاللہ، لیکن ان تینوں کا علم ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ انشاءاللہ کل ہم عمل پر گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔